قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مشرکین اعداء اسلام اعداء دین کا رد فرمایا ہے. جیسا کہ سابقہ آیات میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ مسئلہ قیامت اس بات معاد جو ہے وہ حق ہے. جیسے سب سے اہم مسئلہ اللہ کی توحید ہے، اس کے بعد انبیاء کی نبوت و رسالت ہے، اسی طرح ایمان بالقیامت ہے. اور قیامت سے پہلے یعنی عالم دنیا کے بعد اور عالم آخرت کے درمیان میں جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے. اور یہ بات بھی قرآن مبارک کی آیات مبارکہ سے اور احادیث مبارکہ سے اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے اتفاق سے ثابت ہے کہ عذاب قبر حق. اور اسی طرح جب عذاب قبر حق ہے تو اس کے مقابل میں نعیم قبر بھی حق ہے. اور قبر کی زندگی کے بعد جو اٹھنا ہے اسی کا نام قیامت ہے، اسی کا نام بعث ہے، اسی کا نام معاد ہے کہ ہر بندے نے اٹھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے. پھر قیامت کا دن جو ہے وہ بڑا ممتد ہے. پھر اس میدان محشر کے اندر حساب ہے، میزان ہے، صحائف اعمال ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کے قرآن سے اور احادیث مبارک سے ثابت ہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے توحید کا منکر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح نبوت اور رسالت کا منکر جو ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو مسئلہ ہے بعث، مسئلہ معاد اور قیامت کا منکر جو ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا. بہت سارے فرق پیدا ہوئے جنہوں نے شبہات ظاہر کیے تھے، جن کا میں نے مفصل الحمدللہ سابقہ درس میں عرض کر دیا تھا کہ جب اللہ کے قرآن سے ایک بات ثابت ہو جائے
جب ایک بات سب سے بڑی چیز ہے کہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں کا فرمان بھی ہو اور شہادت بھی ہو، کہ حضور خود فرماتے کہ ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، مجھے دکھایا گیا۔ اسی لیے ائمہ اربعہ رحمت اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے کہ عذاب قبر کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ راہ ہدایت پہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ ائمہ اربعہ کا متفق مسئلہ ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، یہ عذاب قبر حق۔ اسی لیے تو حضور نے ہمیں دعائیں سکھلائی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ ثابت ہے کہ قبر میں سوال جواب بھی ہوگا، اللہ کے فرشتے بھی آئیں گے۔ اب عقل لڑانا کہ کیسے آئیں گے اور کیسے داخل ہوں گے، یہ جہالت، یہ بات خلاف عقل نہیں بلکہ ماورائے عقل ہے۔ اگر قبر میں فرشتوں کا آنا نعوذ باللہ ناممکن اور محال ہے، تو پھر جبریل کا آنا آسمانوں سے بھی ختم ہو گیا، پھر تو قرآن ہی ختم۔ اگر آسمانوں سے جبریل کے اترنے پر ہمارا ایمان ہے، وحی آنے پر ہمارا ایمان ہے، قرآن شریف کے لانے پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر اس جبریل کا واپس آسمانوں میں جانا اس پر بھی ایمان ہے، تو پھر قبر میں داخل ہونے کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ باقی ان شبہات کو سامنے رکھنا کہ جی ایک میت تلاجے میں ہے، یا ایک میت ڈوب کے مر گئی ہے، یا ایک میت آگ میں جل گئی ہے، یا کریش ہوا ہے جہاز اور اس کے ریزہ اڑ گیا ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے تو مشکل ہے، لیکن خلاق العلیم کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے تو مشکل ہے کہ وہ میت کہاں ہے، اس کے اجزاء کہاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات کیا مشکل ہے؟ اسی لیے قرآن پاک ہمیں بار بار اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے اصل کو پہچانو۔ ایک کھانا کھاتے ہو، ایک روٹی کا نوالا توڑ کے منہ میں ڈال دیتے ہو، کھا جاؤ، فکر نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سوچے ہی نہ۔ جانور بھی تو کھاتے ہیں نا، ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، لیکن اگر غور کرو تو صرف یہ ایک لقمہ جو ہمارے منہ میں جو آیا ہے روٹی کا، اسی سے بھی دین سمجھ آ سکتا ہے کہ یہ روٹی کا ٹکڑا جو ہے گندم سے بنا ہے۔ پہلے اس پہ غور کرو کہ اس گندم کو زمین میں ڈالا گیا، بیج ڈالا گیا، پھر وہ زمین سے نکلی، کھیت تیار ہوئے، پھر گندم کے پکنے کی مدت آئی، پھر اس کو کاٹا گیا، پھر اس کو صاف کیا گیا، بھوسا الگ کیا گیا، دانا الگ کیا گیا، پھر وہ گندم جو ہے فلور ملوں میں آئی، پھر وہ آٹا بن گیا، آٹا بننے کے بعد پانی ملا کے گوندھا گیا، پھر اس کو آگ پہ پکایا گیا، کتنے ذرات اس میں جمع ہوئے ہیں اور ایک لقمہ تمہارے منہ میں پہنچا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو وہ ایک بندے کو دوبارہ اٹھانے پہ یا قبر میں سوال جواب کرانے کے لیے اس کے روح کا تعلق جوڑنے پہ کیوں قادر نہیں؟ اور آج کل تو ویسے بھی لوگوں کو یہ اعتراضات ختم کر دینے چاہیے کہ انسانوں نے بھی ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا موبائل سیٹ ہوتا ہے، بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن سیٹلائٹ سے اس کا رابطہ ہے، جو نمبر آپ پنچ کر دیں اسی کو ملتا ہے، دوسرے کو بھی نہیں ملتا، اور درمیان میں کوئی تار لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی سلسلہ جڑا ہوا نہیں ہے، کوئی پول نہیں لگایا گیا، کوئی تار نہیں جوڑی گئی، اب پتہ ہے نا اس کا سیٹلائٹ سے تعلق ہے۔
اور وہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ جو نمبر تمہاری چپ میں ہے اسی نمبر سے جب تم پنچ کرتے ہو تو کال ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی. اور پھر جس ملک کا کوڈ لگاتے ہو وہی ملک ملتا ہے، دوسرا نہیں ملتا. پھر جس نمبر کو تم ڈائل کرتے ہو وہی نمبر بات کرتا ہے، دوسرے ساتھ والا بات نہیں کرتا. وہاں 4 ٹیلی فون پڑے ہوں لیکن تم نے جس کو بلایا ہے وہی بات کرے گا. تو اگر انسان ایسی چیزیں بنانے پہ قادر ہے تو جو انسان کا خالق ہے وہ بنانے پہ قادر نہیں ہے. تو اس لیے ان تمام آیات مبارکہ کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے جو آج کے سبق میں ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا کہ جب مسلمان اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، کافروں کو سناتے ہیں، آیات بینات سناتے ہیں، دلائل سناتے ہیں، تو کافر آگے جواب کیا دیتے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اللہ نے فرمایا کہ جب ان پہ ہماری آیات بینات، جب اللہ کے قرآن کی واضح آیات، کھلی ہوئی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اذا تتلی، یاد رکھو ایک لفظ تلاوت ہے، ایک لفظ قرات ہے، دونوں کا معنی ایک ہے. تلاوت جیسے آپ کہتے ہیں جی میں قرآن شریف کی تلاوت کر لوں، یا کہتے ہیں میں قرآن شریف پڑھ لوں. تو ایک لفظ تلاوت ہے جس کا قرآن پاک میں بھی کئی جگہ ذکر آیا ہے کہ ہم نے پیغمبر جو بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے قرآن کی آیات ان پہ اس لوگوں پہ تلاوت فرمائیں. اور اسی طرح لفظ قرآن جو ہے، اور قرآن کے لیے اسی لفظ کو اللہ نے قرآن میں بھی بار بار اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تلاوت اور قراءت، بعض علماء فرماتے ہیں کہ معنی ایک ہے، اس کا معنی بھی پڑھنا ہے، اس کا معنی بھی پڑھنا. لیکن بعض علماء محققین رحمہم اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ تلاوت اور قراءت میں ذرا فرق ہے تھوڑا سا، کہ لفظ قراءت جو ہے وہ تو عام ہے، قرآن شریف بھی پڑھا جاتا ہے، حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، اخبار بھی پڑھے جاتے ہیں، رسائل بھی پڑھے جاتے ہیں، تو وہ تو لفظ عام ہے. آدمی کہتے قرأت القرآن، قرأت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے قرأت الجریدہ، قرأت الاخبار، یعنی ایسے ہر لفظ پر قرأت کا لفظ جو ہے وہ عام ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے حدیث پڑھی، میں نے اخبار پڑھا، میں نے آج ایک رسالہ پڑھا. لیکن لفظ تلاوت جو ہے یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہو. یعنی کوئی اس طرح استعمال نہیں کرے گا میں نے اخبار کی تلاوت کی ہے. تلاوت کا لفظ وہاں آئے گا جہاں قرآن پاک کا ایک ایک حرف پہ نیکیاں ملیں گی اور ایک ایک حرف پہ گناہ گریں گے. اس لیے اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب ان پہ ہمارے آیات پڑھے جاتے ہیں، آیاتنا بینات، بالکل کھلی ہوئی آیات، واضح آیات، کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ واضح ہے، قرآن جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے، قرآن جو ہے وہ سراپا موعظت ہے، قرآن جو ہے وہ نور مبین ہے، قرآن جو ہے شفا و رحمت ہے. اب کافروں کے پاس یہ جواب تو ہے نہیں کہ قرآن کا مقابلہ کر سکیں، قرآن کو جھٹلا سکیں.
قرآن کی تکذیب کر سکیں، قرآن کے مقابلے پہ قرآن بنا سکیں، تو کفار جو ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے آگے جواب کیا دیتے ہیں؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا۔ کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم کہتے ہو ہمارا دین حق ہے، تو دیکھو کہ سب سے بہتر مکان کس کا ہے، سب سے بہتر مجلس کس کی ہے، ہمارے مکان دیکھو، ہماری طاقت دیکھو، ہماری مجلسیں دیکھو، ہمارے قبیلے دیکھو، اور تم غریب مستضعفین ہو جن کا نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے نہ کسی اور جگہ ہے، تو تم ہم سے کیسے بہتر؟ تو اب کافروں کے پاس اور کوئی جواب نہیں ماں سوا اپنی دنیا پہ فخر کرنے کے، اپنی ظاہری دولت پہ اترانے کے، اپنے ظاہری قوت اور خدم اور حشم اور نوکر اور فوج اور طاقتوں پہ اترانے کے، اور کوئی جواب تو ہے نہیں، دلائل تو ہے نہیں۔ حالانکہ وجہ یاد رکھو یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کوئی قابل عزت چیز ہے، دولت کوئی قابل عزت چیز ہے، یہ دنیا میں مال دولت اور لوگ خادم نوکر چاکر ہونا کو بڑے عزت کی بات ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو عارضی باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم بھی ان کو ان کے عقل کے مطابق جواب دو، ورنہ اب حقیقت دنیا بتلائی جا سکتی ہے، ابھی یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ عارضی ہیں۔ اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی میرے اللہ کے ہاں تو کبھی اپنے دشمنوں کو نہ دیتے۔ حالانکہ تاریخ ہمیں بتلا رہی ہے کہ دولت اور دنیا تو ہمیشہ کافروں کے پاس زیادہ ہوتی ہے۔ قارون دیکھیں، نمرود دیکھیں، شداد دیکھیں، فرعون دیکھیں، ابھی جہل دیکھیں، ولید بن المغیرہ دیکھیں، عتبہ عتیبہ شیبہ دیکھیں، ابھی لہب دیکھیں، سب بڑے بڑے لوگ تھے اور ان کے مقابلے پہ مسلمان تو مستضعفین میں۔ تو یہ دولت کا زیادہ ہونا کسی کی اچھائی کی دلیل نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عقل کے مطابق فیصلہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلائیں کہ تم سے پہلے کتنی ایسی امتیں گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، وہ تم سے مال میں بھی زیادہ بہتر تھے اور شکل اور صورت میں بھی تم سے زیادہ بہتر تھے۔ اساساً مال اور رعایا یعنی شکل و صورت اور منظر، کہ اگر تم نے دیکھنا ہے تو پھر قوم عاد پہ نظر ڈالو، قوم سمود پہ نظر ڈالو، قوم لوط پہ نظر ڈالو، قوم فرعون پہ نظر ڈالو، تو ان کے پاس تو تم سے دولت بھی زیادہ تھی، دنیا بھی زیادہ تھی، طاقت بھی زیادہ تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ فرمایا کہ جب ہم نے ان کو ہلاک کیا، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب ہم نے ان پہ عذاب بھیجا تو کتنے وہ باغات، محلات، مساکن، کھیتیاں، کتنے بڑے بڑے محل چھوڑ کے دیکھو فرعون کی کتنی طاقت ہے، لیکن جب عذاب آیا وہ کہاں گئے؟
اللہ نے فرمایا کہ ظالموں، جس دولت پہ تم اترا رہے ہو تم سے بڑی دولت والے برباد ہو گئے، جس جماعت اور طاقت پہ تم اترا رہے ہو تم سے بڑی بڑی جماعتوں والے فوجوں والے برباد ہو گئے۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ تمہارے پاس مکان ہے اور پیسہ ہے اور دولت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اعداء اسلام جو ہیں، خاص طور پہ آج کل مستشرقین جو ہیں، صہاینہ، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندوز ہیں، یا بالکل منکرین اسلام ہیں، لادین ہیں، شیوعیین ہیں، وہ عام طور پر مسلمانوں کو ایک اور دھوکے میں بھی ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، قوم لوط کی تاریخ بتا رہی ہے ہلاک ہو گئے، قوم عاد ہلاک ہو گئی، قوم سمود ہلاک ہو گئی۔ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہوتا رہتا ہے، حوادث آتے رہتے ہیں، زلازل آتے رہتے ہیں، اس قسم کے قوموں پہ حالات گزرا کرتے ہیں۔ یہ کون سی دلیل ہے کہ باقی وہ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا؟ اس لیے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی آج کل تو چلو مسلمان اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، تو یہ کیوں ہلاک ہو رہے ہیں، یہ کیوں برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں؟ ان پر جہاں بھی دیکھو، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، جس ملک میں بھی نظر ڈالو ان پر ایک مسلسل عذاب ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی تم جو یہ کہتے ہو کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا کہ انہوں نے لوط کا کہنا نہیں مانا، فرعون اور اس کی لشکروں پہ عذاب آیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ اسی طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا، اس لیے عذاب آیا۔ وہ کہتے نہیں یہ بات تو ہے ہی نہیں، عذاب ایسے آ جاتے ہیں، زلازل آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، پہاڑوں سے آگ نکل آتی ہے، طوفان دریاؤں میں آ جاتے ہیں، تمہارے مسلمانوں کے ملک بھی ڈوب جاتے ہیں، تم تو اللہ رسول کو مانتے ہو۔ تو بات کو سمجھے، ایک ہے کسی حادثے کا آ جانا، اس کا تو اسلام انکار بھی نہیں کرتا، حادثہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہے قرآن مقدس کا یہ دعویٰ کہ قوم لوط پہ عذاب آیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ فحشاء میں، گناہوں میں اور لڑکوں سے بدفعلی کے گناہ میں مبتلا ہو گئی، اس لیے اللہ کا ان پہ قہر آیا۔ تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حادثہ ایسا تو نہیں ہوتا نا جی کہ اللہ کے فرشتے آئیں اور خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئیں، لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان ہوں اور قوم آ کے مطالبہ کرے، اللہ کا پیغمبر پریشان ہو، مضطر ہو، اللہ کی طرف التجا کرے کہ مولا میں اپنے مہمانوں کی بھی حفاظت ہی کر سکتا ہوں، تو اس وقت اللہ کے فرشتے ان کو کہیں کہ قالوا یا لوط انا رسل ربک، ہم تیرے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ اور ساتھ ان کو فرشتے یہ بھی بتا دیں کہ ان موعدہم الصبح، صبح کے وقت ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیں کہ حضرت لوط علیہ السلام آپ اپنے اہل کو لے کے نکل جائیں، اور یار ساتھ یہ بھی بتلا دیں گے اللہ کے پیغمبر پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیں گے لوط علیہ السلام تمہاری قوم پہ بھی عذاب آئے گا، اللہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو نجات دیں گے، لیکن آپ کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی، وہ بھی ہلاک ہوگی۔ یہ کیسا حادثہ ہے جو ساری باتیں پہلے بتا رہا ہے؟
اور پھر تاریخ بتلاتی ہے کہ عذاب آیا، اور اس عذاب کی کیفیت بھی کیا تھی اس کو خود قرآن نے واضح کیا، فجعلنا، کہ ہم نے کیا کیا، آسمانوں پہ اٹھا کے اوندا گرا، عالیہا سافلہا۔ تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ وہ لڑکوں کو اوندا کر کے بدفعلی کرتے تھے، لڑکا اسی طرح کا عذاب تو ان کو، کہ ان کو بھی آسمانوں پہ لے آؤ۔ اللہ نے حکم دیا کہ جبریل ان کی بستیوں کو اٹھا لو اور آسمانوں کے قریب لا کے اوندا گرا دو اور اوپر سے پتھروں کی برسات کر دو۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ان کا فتویٰ مبارک جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آج بھی کوئی آدمی نعوذ باللہ عمل لوط کرے، لڑکے سے بدفعلی کرے، وہ فرماتے ہیں اسی طرح اس کو اونچے مقام پہ کسی مینار سے، کسی پہاڑ سے گرایا جائے اور پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، جو اللہ نے عذاب مقرر کیا وہی عذاب دیا جائے۔ گو باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ الفاعل والمفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن امام صاحب فرماتے نہیں قتل تو ہوگا لیکن اسی طرح کیا جائے جیسے اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ یہ حادثہ نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اسی طرح قوم صالح علیہ السلام کا دیکھیں کہ قوم معجزہ مانگتی ہے، پیغمبر روکتا ہے، نہیں روکتے ہیں، اونٹنی کا معجزہ آ جاتا ہے، اونٹنی کو مارتے ہیں، پیغمبر بتلاتا ہے کہ بدبختو اب 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آنے والا ہے۔ یہ کیسا حادثہ ہے؟ اور یہ کیسا حادثہ ہے کہ قوم سمود پہ عذاب آتا ہے؟ یہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک قبر تھی، اب تو اس کا نشان مٹ گیا ہے، اس کو کہتے تھے قبر ابی رغال۔ تو اس دور میں لوگ جب گزرتے تھے نا تو اس قبر کو بھی پتھروں سے مارتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی 2 روایات ہیں۔ بعض روایات یہ ہیں کہ یہ بھی قوم سمود کا ایک آدمی تھا، لیکن یہ حرم میں آیا ہوا تھا، اللہ کے عذاب سے بچا ہوا تھا۔ جو ہی اللہ کے حرم سے نکلا تو وہی عذاب آ گیا جو اس کی قوم پہ عذاب آیا تھا، وہی قبر بنی تو وہ یاد رہ گئی لوگوں کو، لوگوں کا اس کو بھی پتھر مارو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ابی رغال جو تھا یہ وہ بندہ تھا کان دلیلا للحبشۃ، کہ جب ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے تو یہ رستہ دکھلانے والا تھا، اسی نے ان کو راستہ بتلایا تھا کہ اس راستے سے ہاتھیوں کو لے چلو اور اللہ کے کعبے پہ حملہ کرو۔ تو اللہ کا عذاب آیا تو یہ بھی مارا گیا۔ جب مر گیا تو اس کی قبر کو عبرت بنا دیا گیا کہ قیامت تک پتھر رکھتے رہے۔ اسی لیے سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک آدمی نے کیا کیا، اس کی 4 بیویاں تھیں، جب وہ بیمار رہنے لگا تو اس نے یہ کیا کہ اپنی ساری جائیداد جو تھی وہ اپنے بیٹوں کو دے دی اور بیویوں کو طلاق دے دی۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میری بیویاں جو ہے میری جائیداد کی وارث نہ بنے اور جائیداد ساری جو ہے میری اولاد کو مل جائے۔ جب میں نے بیوی کو طلاق دے دی، میری بیوی ہے نہیں، میرے مرنے کے بعد کیا وارث بنے گی؟ وارث تو تب بنے نا جب وہ میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس بندے کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ لتراجعن، فوراً اپنی بیویوں کو رجوع کرو، ورنہ میں تمہیں ماروں گا اور تمہاری قبر کو اسی طرح رجم کیا جائے گا جیسے ابھی رغال کی قبر کو رجم کیا جاتا ہے، کہ تم اپنی دولت کو، اپنی بیویوں کو محروم کرنے کے لیے ان کو طلاق دے کے بیٹوں کو تقسیم کر رہے ہو۔ فوراً رجوع کرو اپنی بیویوں کا۔ تمہیں تمہارے خبر لگ گئی ہے کہ تم مرنے والے ہو، مرنے سے پہلے پہلے اپنی بیویوں کو محروم کرنے کے لیے بیوی کو جلدی جلدی طلاق دے دی۔ بعض بدبخت ہوتے ہیں نا ایسے لوگ،
کہ اچھا بھی بیوی کو حصہ نہ دینا پڑے زندگی میں، یہ جی میں نے بیٹے کو دے دیا، یہ میں نے جناب بیٹی کو دے دیا، یہ میں نے جناب فلاں بڑے بیٹے نے میری بڑی خدمت کی تھی میں نے اس کو دے دیا۔ دیکھو ہو جب جائیداد ہی نہیں ہوگی بیوی کو کیا ملے گی؟ یہ ظلم ہے، اور اللہ تو جانتا ہے نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ کیسا حادثہ ہے کہ ایک آدمی حدود حرم میں ہے، عذاب سے بچا ہوا ہے، باہر نکلتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ قوم فرعون ہے، فرعون کو اپنی دولت پہ اپنے محلات پہ ناز تھا، حتیٰ کہ اس نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ دو بھائی ہیں، نہ گھر ہے نہ دولت ہے نہ طاقت ہے نہ فوج ہے۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ میں نے کہا دیکھو میرے پاس مصر کا ملک ہے، میں بادشاہ ہوں، یہ دیکھو میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ایک لکڑی ہے اور کیا ہے۔ سارے نے وہی عذاب دیا کہ جن دریاؤں پہ تم فخر کر رہے ہو نا کہ میرے محلوں کے نیچے بہ رہے، میں تمہیں انہی دریاؤں میں غرق کروں گا۔ اور یہ کیسا حادثہ ہے، یہ کیسا عذاب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں اور پیچھے فرعون لشکروں کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں بڑھا چلا رہا ہے، اور قوم کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم کہاں جائیں، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ قال ان معي ربي سيهدين۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مت گھبراؤ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا فرمائیں گے، میرے لیے کوئی راستہ پیدا کریں گے، مت گھبراؤ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں دریا پہ، اللہ حکم دیتے ہیں کہ دریا پہ لکڑی، یہی لکڑی مار دو بس۔ یہ کیسا حادثہ ہے جی؟ آج تمہارے علوم، تمہاری ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، تم نے فضاؤں کو مسخر کرنا شروع کر دیا ہے، تم نے چاند پہ ڈورے ڈال دیے ہیں، تم مریخ پہ جا رہے ہو، تم زہرہ اور زحل کو تصویریں اتار کے نیچے لا رہے ہو، تم بھی کسی دریا پہ لکڑی مار کے ذرا ہمیں رستے بنا دو۔ ایک ہے پلیں بنا لینا، ڈیم بنا لینا، یہ تو بات تحت الاسباب چیزیں ہیں، یہ تو موجودہ نہیں ہوتا نا۔ یہ اگر آدمی گھڑی دیکھ کے وقت بتا دے، یہ کون سا علم غیب ہے؟ یہ ما تحت الاسباب ہے۔ موجودہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ لکڑی آپ کے ہاتھ میں نہ بس دریا پہ مار دو۔ اللہ نے اب پانی پہ لکڑی مارنے سے کیا ہو جائے گا؟ فرمایا مارو تو صحیح نا، بس لکڑی مار دی، رستے بن گئے، پانی تھم گیا، سڑک بن گئی، ڈبے بن گئے، نکالو اپنی قوم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام شان و شوکت سے گزر جاتے ہیں، وہی دریا ہے، وہی وقت ہے، وہی لحظہ ہے، فرعون پیچھے آتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں پکڑ لو میرے دشمن کو۔ یہ کیسا عذاب ہے جو پہچان رہا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ فرعون ہے؟ تو صاف بات ثابت ہوئی کہ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ حق ہے۔ ایک ہے ویسے عذاب کا آ جانا، ایک ہے مسلمانوں پہ ابتلاءات کا دور آ جانا، وہ تو احد میں بھی آیا، حضور کی زندگی میں بھی آیا، صحابہ شہید بھی ہوئے، صحابہ کو عذاب بھی دیا گیا، پھانسیوں پہ بھی لٹکایا گیا، انگاروں پہ بھی لوٹایا گیا۔ یہ تو امتحانات ہیں، اور یہ امتحان بھی دو وجہ سے آتے ہیں، کبھی ایمان والوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی گناہ گاروں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، اور کبھی امت مصطفیٰ جو خواب غفلت میں پڑی ہے ان کو جگانے کے لیے آتے ہیں۔ اور جب حضور کی امت جاگ جائے گی، جب بیدار ہو جائے گی، تو غلبہ اور کامیابی جو ہے وہ امت مصطفیٰ کی ہوگی۔ اسی لیے اقبال کہتا تھا نا، خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتلائیں کہ یہ کیا دلیل ہے کہ ہمارے پاس محل ہے اور مقام ہے اور دولت ہے، یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تم سے پہلے کتنے بڑے بڑے محل والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کافروں کے لیے ہلاکت ہے، مشرکین کے لیے ہلاکت ہے، تو پھر اتنا ان کو مدت مل گئی، اتنا زندگی مل گئی، کھاتے ہیں پیتے ہیں، مسلمانوں پہ مظالم کرتے ہیں، پھر بھی ان پہ عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میری حکمتیں ہیں، یہ بھی میری شان ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا۔ اللہ نے فرمایا میری حکمت ہے کہ جو گمراہی میں ہم اس کو اور لمبا کرتے ہیں اور ڈھیل دیتے ہیں۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھو، علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو نا، مثلا میں کمزور آدمی ہوں، میرا دشمن جو ہے وہ طاقتور ہے، مجھے کمزور کو ایک موقع ملتا ہے تو کمزور اس موقع کو نہیں چھوڑتا، وہ کہتے آج اتفاق ہو گیا ہے، میرا دشمن ہے بڑا زور والا، آج پھنسا ہوا ہے، مجھے موقع مل کے آج بدلہ لے لو، پھر پتہ نہیں مجھے موقع ملے نہ ملے۔ تو کمزور آدمی جو ہے وہ تو اپنے موقع کو ضائع نہیں کرتا ہے اور بدلے میں جلدی کرتا ہے، لیکن اگر بدلہ لینے والا طاقتور ہوگا تو چھوڑو چھوڑ کریں گے، تمہارا دشمن جو ہے چھوڑو یار، جانے تو جب چاہیں گے کچھ چل دیں گے، کیا بات ہے، کوئی ضروری ہے کہ ابھی ہم پکڑیں؟ جب ہمارا ارادہ ہوگا ہم اسی مجلس کی گردن توڑ ڈالیں گے، اور اللہ سے کبھی کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنے دشمنوں کو ڈھیل دیتے ہیں کہ چلو کھا لو پی لو، جتنا زور لگتا ہے لگا لو، جتنا نافرمانیاں کر سکتے ہو کر لو، لیکن جب ہم پکڑیں گے پھر ہماری پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة۔ اللہ نے فرمایا تاکہ جب وہ وقت آئے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا، یا تو دنیا میں عذاب کا فیصلہ اگر ہم نے کر لیا تو پھر دنیا میں جب عذاب آئے گا یا قیامت، ان کے لیے دونوں باتیں ہیں، یا دنیا میں یا آخرت میں۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے نا، کبھی ہم دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر یہ جان لیں گے کافر، جب جہنم دیکھیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، عذاب میں ڈالے جائیں گے، پھر جان لیں گے کہ بری جگہ کس کی ہے اور کمزور جماعت کس کی ہے۔ دنیا میں کہتے تھے نا ہمارے مقام، اب دیکھو کس کا مقام ہے، وہ تو اور بھی بات تھی گزر گئی۔ اب مومنوں کے لیے جنتی ہیں، مومنوں کے لیے جنت الخلد ہے، جنت الماوا ہے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، اور کافروں کے لیے درکات جہنم ہے۔ مومنوں کے لیے تمام ایمان والے ہیں، تمہاری کہاں ہے وہ جتھے، کہاں ہے وہ طاقت، کہاں ہے وہ ساتھی؟ اور اسی طرح یاد رکھو کہ جب دنیا میں بھی عذاب آئے گا تو پھر کہاں ہے تمہاری جماعتیں؟ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ایمان والے ہیں، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ اللہ نے فرمایا جو میری ہدایت یافتہ بندے ہیں ان کو اور ہم ہدایت میں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا یاد رکھو کہ یہ دولت دنیا کچھ نہیں، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔
اللہ نے فرمایا یاد رکھو مسلمانوں، یہ دولت، یہ دنیا، یہ محل، یہ پیسہ کچھ نہیں ہے، باقیات صالحات۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اعمال صالحہ قولی ہیں یا فعلی ہیں جو تم کلمہ پڑھتے ہو، تسبیح کہتے ہو، تحمید کرتے ہو، تحلیل کرتے ہو، ہر کام جو اللہ کی اطاعت والا ہے وہ صالحات میں ہے، اس کا ثواب بھی سب سے بہتر اور اس کا لوٹانا بھی سب سے بہتر۔ جیسے مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی سلمہ فرماتی ہیں میرے آقا بیٹھے تھے ایک درخت کے نیچے، اس کی درخت کی شاخ ٹہنی جو ہے وہ خشک ہو گئی، حضور پاک نے ٹہنی کو پکڑ کے جب ہلایا تو پتے گرنے لگے۔ حضور نے فرمایا میرے امتی جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب پڑھتے ہیں سبحان اللہ، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں اور پھر جنت میں ان کے لیے محل بن جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر قیامت میں پتہ لگے گا کہ محلوں کے اعتبار سے بھی، مجلس کے اعتبار سے بھی، جماعت کے اعتبار سے بھی، معال کے اعتبار سے بھی، کیفیت کے اعتبار سے بھی، کمیت کے اعتبار سے بھی بہتر کون ہے؟ مسلمان ہو یا کافر، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح ایمان پہ رکھے اور ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی کمپنی میں ملازم ہے اور کمپنی کی شرائط میں ہے کہ وہ ڈیوٹی میں پینٹ پہنے، کوئی حرج نہیں، پہن سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ پینٹ پہننے سے نعوذ باللہ کوئی یہ بات ہے وہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، پینٹ پہننا بھی جائز ہے، پاجامہ پہننا بھی جائز ہے، شلوار پہننا بھی جائز ہے، چادر باندھنا بھی جائز ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ستر عورہ ہو، مسلمان کا جو سرہ سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے یہ عورہ ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اب ہم نے چادر سے چھپا لیا، شلوار سے چھپا لیا، پاجامے سے چھپا لیا، لمبا کرتا پہن کے چھپا لیا، کسی طرح چھپا لیا، مقصد تو حاصل ہو گیا۔ پینٹ وغیرہ کے بارے میں جو علماء کرام فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو پہلے دور میں یہ صرف لباس ہی کافروں کا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آج سے 30 سال یا 40 سال پہلے آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں کوئی خال کوئی 1000 میں ایک آدمی پینٹ پہنتا ہوگا، لیکن اب یہ مخصوص نہیں رہا کہ آدمی پینٹ پہنے ہوئے دیکھے تو سمجھے کہ نعوذ باللہ ایک کافر ہوگا۔ اب تو مسلمانوں کے ملک پینٹ پہنتے ہیں۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو کافروں کا شعار ہے، کیا مانا؟ جیسے ہندو ایک خاص طرز کی دھوتی باندھتا ہے، وہ دھوتی میں نظر آتا ہے کہ ہندو ہے۔ اسی طرح ہندو ہے ایک خاص نشان لگاتا ہے، نظر آتا ہے، تو ایسی چیزیں جو ہے وہ تو اسلام میں ہر حال میں منع ہے۔ جیسے گلے میں سلیب لٹکانا ہے، یا جیسے آج کل اللہ رحمت کرے ہمارے نوجوان کانوں میں بالے پہنتے ہیں، یا ہمارے نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ایسے کاؤ بوائے بنتے ہیں کہ دیکھنے میں بھی آدمی معلوم کرے کہ یہ کافر ہیں یا انگریز ہیں یا ان کی کوئی روحانی اولاد ہیں، تو ایسا لباس پہننا جو ہے وہ تو منع ہے۔ ورنہ اگر آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں یا بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کام میں مجبوری ہے کہ آدمی پینٹ پہنے، لمبا کپڑا ہے، ہو سکتا ہے کوئی الیکٹرک شاک لگ جائے، کچھ ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ پہن سکتے۔ باقی رہ گیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بات، اگر مجبوری ہے، اگر کوئی عذر ہے، بیمار ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بعض
بعض حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ جگہ نیچے گندی ہے، بیٹھ سکتا ہی نہیں بیچارہ، تو ایسے حال میں احتیاط کریں کہ اس کے چھیدے اڑ کے بدن پہ نہ آئیں، کپڑوں پہ نہ آئیں، ورنہ چھیدے اگر آئیں گے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، بدن ناپاک ہوگا، نماز ہوگی نہیں۔ تو اس لیے اس احتیاط کے ساتھ اگر وہ گزارا کرے تو انشاءاللہ اس کی مجبوری ہے، نوکری ہے، بیچارہ کیا کرے۔ ہاں اگر مجبوری نہ ہو تو خاص طور پہ جیسے اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے مسجد میں آنے کی، حرم آنے کی، عمرہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، کوشش کرے آدمی کے لباس جو ہے وہ اسلامی لباس ہو، تاکہ ہم کام بھی اللہ کا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہماری شکل بھی اور لباس بھی انہی جیسا ہو، ورنہ لباس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ بعض ملک ہیں جہاں چادر باندھی جاتی ہے، بعض ملک ہیں جہاں شلوار پہنی جاتی ہے، بعض ملک ہیں جہاں پاجامہ پہنا جاتا ہے، ہر ملک کے الگ الگ لباس ہیں، الگ الگ روایات ہیں، بس کوشش یہ کریں کہ جس سے آپ کا سطر کامل ہو۔ اب دیکھیں نا میرے بعض بھائی اتنا ٹائٹ پاجامہ پہنتے ہیں کہ بدن نعوذ باللہ نظر آتا ہے، اعضاء نظر آتے ہیں، سجدے میں جائیں تو پورے اعضاء نظر آ رہے ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف۔ کپڑے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سطر کا ذریعہ بنے، پردے کا ذریعہ بنے۔ اگر وہ ہر چیز ظاہر کر رہا ہے تو پھر کپڑے پہننے کا کیا فائدہ ہوا؟ اب ایک عورت ہے کپڑا تو موٹا پہن لے، لیکن اتنا ٹائٹ ہے کہ سینہ بھی نظر آ رہا ہے، کمر بھی نظر آ رہی ہے، پتہ لگ رہا ہے پیٹ ہے نہیں ہے، کمر چھوٹی ہے بڑی ہے، سینے کا ابھار کتنا، یہ تو لباس نہ ہوا، یہ تو اپنے آپ کو عریاں کرنے والی بات ہوئی۔ ربا کاسیات عاریات، حضور نے فرمایا میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی کہ بظاہر لباس ہوگا لیکن عریاں ہوں گی۔ اس لیے بہرحال ہر چیز کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو۔ بہرحال درود شریف جو بھی پڑھیں لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو، تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کھانا کھاتے وقت اگر آدمی بات کرے کوئی حرج نہیں۔ ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ ماں کا حق زیادہ ہے۔ حضور نے 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا، امو کا ثم ابا کا۔ 1,00,000 روپے کی کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5% کے حساب سے دیکھو، سیدھی سی بات 2500 قریب کا تقریباً جا کے بنے گی۔ جس آدمی کو جنازہ نہیں آتا وہ کیا کرے؟ بس اللہم اغفر 1 لفظ تو یاد کر لینا، ورنہ تکبیریں بھی کہہ دے گا، جنازہ تو ہو جائے گا۔ اللہ اکبر جیسے کہتا ہے اس کے ساتھ کہتا رہے۔ کہتے جی کہ میرے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تم فکر کیوں کرتے ہو؟ اور گندے خیالات انہی کو آتے ہیں الحمدللہ جو ایمان والے ہیں۔ اگر ایمان سے خالی ہو تو گندے خیالات آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں معاف کر دیے ہیں، اور پھر ان خیالات کو الحمدللہ تم گندا اور برا سمجھ رہے ہو، اسی لیے تمہیں نیکی ملے گی اس سے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو گھبرائیں نہیں، اور علاج یہ ہے کہ آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس معوذتین، یہ صبح و شام ہر نماز کے بعد پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اکثر صبح کی نماز چھوٹ جاتی ہے، صبح کا ناشتہ تو نہیں چھوٹتا، نماز کیوں چھوٹ جاتی ہے تمہاری؟ چائے بھی نہیں چھوٹتی، نماز چھوٹ جاتی ہے، دوست بھی نہیں چھوٹتے، نماز چھوٹ جاتی ہے، سگریٹ بھی نہیں چھوٹتی، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک نماز چھوڑنے سے بعض ائمہ کرام تو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال توبہ کریں، استغفار کریں۔ وظیفے کا جہاں تک تعلق ہے، سورۃ الکہف کی آخری آیات پڑھ کے سوئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ مجھے فلاں وقت آنکھ کھل جائے تو انشاءاللہ کھل جائے گی۔ اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو پوری قضا ادا کریں،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر بھی قضا کرنے ہوں گے چونکہ وطر واجب ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک وطر سنت ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کیا تو اس کا کفارہ جو ہے غلام آزاد کرے، غلام تو خیر ملتا نہیں، اس کے اگر یہ نہ ہو تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن یاد رکھو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے تو روزے ہی رکھنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے جان چھوڑا دو۔ اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یہ نہیں کہ بڑا آدمی ہے اس کو 60 مسکینوں کو کھانا دے دینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو نا جی، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، چلو ایک وقت کا 10 ریال بھی لگا دو، 600 ریال دینے کا بڑے آدمی کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھو، اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، بیمار ہے، مجبور ہے، 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو کھانے کھلانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ 60 بندے تلاش کر کے لے آؤ کٹھے بٹھا دو، 2 کر کے، 10 کر کے، 5 کر کے بھی کھلا سکتے ہو، یا حساب کر لو کہ ایک ٹائم کے کھانے میں 10 لگتے ہیں، 2 کھانے ہیں، صبح شام کا کھلانا ہے تو 20 ریال ہو گئے، اس کے مطابق پیسے تقسیم کر دو ان کو تو خود جا کے کھا لے۔ ایک بچی ہے، ایک بازو سے معذور ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کرتا، اگر میں شادی شدہ تو ہوں پہلے، لیکن میں دوبارہ اس سے شادی کروں، اچھی بات ہے، بالکل کرنے کیوں نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ اس معذور سے تمہیں کوئی ایسی اولاد دے دے جو تمہاری آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھو نا، بعض اوقات عورتوں میں کئی عیب ہوتے ہیں، مثلا خوبصورت نہیں ہے، بد خلق ہے، کوئی عیب ہے، لیکن اللہ اسے اچھی اولاد دے دے تو سارے عیب دھل گئے نا۔ اچھا، بیوی تو بالکل جناب بالکل اپنے وقت کی مس ورلڈ ہے، لیکن بندہ پیدا ہوا، اولاد فاسق پیدا ہو گئی، فاجر پیدا ہو گئی، جس نے خاندان کا نام ہی ڈبو دیا، تو لعنت بھیجو ایسی عورت پر۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے عورتوں کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا ہے، لیکن اپنی قبر سے تو منع نہیں فرمایا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے حضور کی قبر کی زیارت سے؟ حضور پاک نے جو یہ بھی فرمایا میری قبر پہ بھی نہ آنا، اگر یہ کسی حدیث میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ مان لیں گے۔ اور منع بھی فرمایا گیا، وجہ کیا ہے؟ کبھی عورت صبر نہیں کر سکتی، عورت جب دیکھتی ہے قبر کو تو وحشت کو برداشت نہیں کر سکتی، واہ میلا کرے، رونا شروع کر دے، ماتم شروع کر دے، گریا شروع، اس لیے منع کر دے۔ ورنہ حدیث مبارک میں نہیں آتا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور چلے گئے رات کو، میں ڈھونڈتی گئی تو آپ باب البقیع الغرقد مدینے کے قبرستان کے دروازے پہ کھڑے دعائیں کر رہے، تو میں بھی پیچھے کھڑے ہو کے دعا کرتی ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور کی شان جو ہے وہ الگ ہے۔ اب حضور کے روضے کا حوالہ دے کے پیروں کے روضے بنا ڈالو تو یہ جہالت والی بات ہے کہ تم نبی کے روضے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، کہ بھی اگر نبی کے روضہ ہے تو لہذا ہمارے دین کا بھی ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بی بی عائشہ سے بھی ثابت ہے، بلکہ لوگ بی بی عائشہ کے پاس جا کے درخواست کرتے تھے کہ حجرے کا دروازہ کھولیں تاکہ ہم زیارت کر سکیں۔ جہاں قبر ہو وہاں مسجد نہ بنائیں، لیکن یہ حضور کا روضہ مبارک جو ہے یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے، یہاں مسجد نہیں تھی، یہ تو گھر تھا، ساتھ جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ پھر مسجد بڑھتی گئی، اب ضرورت پڑی تو آپ نے دیکھا حرم کتنا بڑھ گیا، اور ہو سکتا ہے اللہ جانے اور کتنا بڑھے، تو اس لیے بعد میں بڑھایا گیا تو جالی لگا دی گئی تاکہ بالکل ایک جالی بھی نہیں، کم از کم 7 جالیاں ہیں
تو جب ہمارے درمیان میں رکاوٹ آ گئی، ہمارے درمیان میں سترا آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر میں نے 3 رکعت عشاء کی چھوٹ گئی، 1 رکعت میں ملا، کھڑے ہو کے پہلے 1 رکعت پڑھو، پھر قاعدے میں بیٹھ جاؤ، اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پوری کرو، اور جو چھوٹا ہے اسی طرح پورا کرو۔ یعنی جس رکعت میں فاتحہ چھوٹی ہے، سورج چھوٹی ہے پڑھو، جس میں صرف فاتحہ اس میں فاتحہ پڑھو۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے طواف کریں، اپنے لیے کرو۔ بیوی بچے تندرست ہیں، جوان ہیں، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو نصیب کرے۔ کہتے جس کی حرام موت ہوئی اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، پپا روح کی بات سیدھی ہے، مومن کی ہے تو علیین میں ہے، اور کافر کی ہے تو سجین کی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب سے ملتی ہے، اور رزق جو ہے وہ عورت کے مقدر سے ملتا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، 101% جھوٹ ہے۔ بعض لوگ ہیں ان کی شادی نہیں، ماشاءاللہ کروڑوں پتی ہیں، بعد میں شادی کی اگلا ستیہ ناش ہو گیا، تو پھر رزق کہاں گیا؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ یہ تو مسئلہ ہے، یوں کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی غریب ہے تو قرآن کہتا ہے شادی کر دو، ان تکونوا فقراء یغنیہم اللہ، غریب ہو تو اللہ رزق دے گا۔ اب یہ معنی نہیں ہے کہ عورت کی وجہ سے رزق ہمیں مل رہا ہے۔ ہاں، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں، ان میں نحوست بھی ہو سکتی ہے اور برکت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک عورت ہے، مکان ہے، اور گھوڑا ہے۔ مصافحہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ ملائیں یا ایک میں، یہ بڑا مشکل مسئلہ اٹکا ہوا ہے، امت اسی میں لٹکی ہوئی ہے۔ پوری امت کو یہی مسئلے پیش ہیں کہ مصافحہ کیسے کریں، آمین زور سے کہیں یا ایسا کہیں، اور ڈانگیں کتنی چوڑی کریں۔ پوری امت یہ مسئلے میں گھری ہوئی ہے۔ حضور کی امت پر کفر مسلط ہو رہا ہے، اور ہم ان فروعی مسائل میں لڑ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہدایت۔ اللہ کے بندے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور 2 سے کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور کے 2 ہاتھ تھے اور صحابی کا 1 ہاتھ تھا۔ بعض لوگوں نے صحابی کے اس عمل سے عمل کر لیا کہ 1 ہاتھ ہو، بعد نے کہا جب حضور کے تو 2 ہاتھ تھے، تو کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں جو 1 ہاتھ دے 1 ہاتھ دو، جو ادب سے 2 دے 2 دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا اس میں ہے کہ لڑائی کرے آدمی، سر پھٹمل کرے؟ امت کو لڑانے کے لیے مسئلے ڈھونڈتے رہنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ ایک بندے نے کسی کو مال ڈالا ہے، قتل کیا ہے، قاتل کے لیے بہت بڑی سزا ہے، لیکن اللہ چاہے تو بخش بھی سکتے ہیں، صرف شرک پہ مرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ عمرہ کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد سر مڈایا اور چادر اتار کے رکھ لی، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ والدین کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، ثواب سب جائز ہے۔ حضرت آدم کی ملاقات اماں حوا سے ہوئی تھی، حضور کے نام کے صدقے میں، یہ تو تم نے آگے لکھا ہے نا، قرآن میں تو نہیں ہے۔ قرآن میں تو ہے کہ آدم نے ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھا تھا، باقی نام تم نے پڑھا ہے، لکھا ہوا اور تو کسی نے نہیں پڑھا، اللہ نے تو قرآن میں نہیں فرمایا۔ کیا نہیں تھا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، ابن عبداللہ ہوں، ابن عبد المطلب ہوں، مجھ پہ بھی تکلیف آتی ہے، بخار آتا ہے، حیات ہے، موت ہے، دکھ ہے، سکھ ہے۔ یہ تو لوگوں نے بتایا کہ سایہ نہیں تھا، یعنی سایہ نہیں تھا تو کیا مانا؟ خدا تھا نا، کیا مانا سایہ نہیں تھا؟ کوئی مسئلہ تو سمجھاؤ نا، اگر سایہ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ یعنی مانا ہے کہ پھر انسان نہیں تھے، خدا تھے، تو پھر نبی کا کلمہ کیسے پڑھتے؟ وہ تو خدا ہو گیا، تو نبی کہاں سے ڈھونڈیں؟ بھائی نبی کو تو ہم نے خدا بنا دیا، جو مستوی تھا عرش میں خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہ تو ہو گیا خدا۔ چلو اب کلمہ کس کا پڑھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لکھتے ہیں نا سایہ نہیں تھا، کیا مانا؟ کہ پیدا ہونے سے پہلے والد فوت ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد والدہ فوت ہو گئے،
پھر چاچا فوت ہو گئے، دادا فوت ہو گئے، مانا اسباب ظاہری کا کوئی سایہ نہیں تھا اللہ کی ذات کے سوا۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ میرا مدنی آپ تو یتیم تھے، ہم نے ہی آپ کو پناہ دی نا، آپ تو غریب تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا نا، آپ تو نہیں جانتے تھے دعوت و تبلیغ کا رستہ، ہم نے آپ کو رستہ لگایا نا۔ تو یہ قرآن یہ مانا نہیں ہوتا کہ سایہ نہیں تھا، یعنی نعوذ باللہ وہ بشریت سے باہر تھے۔ آدمی عصر کے بعد طواف کرے، حنفی مسلک پر ہے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رحمۃ اللہ کے جب طواف کرو 2 رکعت پڑھ لو، اور 3 روز پہلے کیا جا سکتا ہے نہیں۔ آخر العہد ان یکون بالبیت الطواف، سب سے آخری کام طواف کریں اور چلے جائیں۔ آدمی کاروباری ہے، اگر روزانہ مدینہ شریف آتا ہے جاتا ہے، اس کے لیے عمرے کی نہ کرنے کی گنجائش ہے۔ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ دعا کریں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے بیماروں نے، اللہ ان کو بھی شفا دے، اللہ ہمارے گھر والے، اولادیں اور نسلیں سب کو شفا عطا فرمائے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرمائے۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، حرم شریف والے گزرتے ہیں غلط کرتے ہیں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ مجھے طواف کرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے 7 نہیں کیے، 6 کیے، 3 منٹ کے بعد یاد آ گئی بات، تو جا کے ایک چکر کر لیں بس، کوئی مسئلہ نہیں۔ تحیات کے بعد جب درویش شریف پڑھ لیں، کون سی دعا افضل ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ان 2 میں جو بھی یاد ہو پڑھ لو۔